بیسکلی جب رومنز نے عیسائیت کو قبول کیا تو عیسائیت کے اوپر ایک افیکٹ آیا اس کا، اور ایک نئی قسم کی عیسائیت پیدا ہوئی، ایک سوچ پیدا ہوئی. سملرلی آپ اشارتاً یہ بات میری عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب پرشینز نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا تو انہوں نے ایک پرشین اسلام یا اس کی ایک سوچ پیدا کر دی، اور جو سوچ سب کانٹیننٹ میں فارچونیٹلی انفارچونیٹلی سینٹرل ایشیا کے وجہ سے، پرشیا کے وجہ سے، یعنی ہمارا جو ماڈل آف اسلام ہے وہ ایک قسم کا اس رنگ میں پیش کیا گیا ہمیں کہ جو ہمیں ہضم ہوتا ہماری قوم کو ساؤتھ ایشیا. میں آپ کو آسان ہے کہ بتاتا ہوں، بات آپ نے درست کی، مگر صرف پرشیا پہ اتنا بڑا آپ نے جو اسکوپ کر دیا نا، وہ دیٹس ناٹ جسٹ پرشیا. آپ نے میری بات کا اسکوپ، میرے اس مقدمے کا اسکوپ بڑھا دیا کہ کیا ہم صرف پرشین سائیکالوجی کے اندر تزکیہ نفس میں نے تو نہیں، ایون عربینز آر پارٹ آف دس. یہ واقعہ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے کہ بصرہ بغداد ورسز دا حجاز. جی یہ اگر آپ اسکالرشپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تو فلاسفی یا اشریہ اور اثریہ کے بیچ کا جو آپس کا ڈسپیوٹ ہے، 99.9% آف آل کرنٹ ڈے مسلمز اشریہ ہوتے ہیں. جی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں تو کچھ چیزوں سے انکاری ہوں ان کا. جی عمومی بندہ اشریہ فلاسفی سے کچھ جگہوں پہ کچھ نقطے ہیں جہاں پہ انکاری ہوتی ہے فطرتاً، یعنی وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں آلریڈی. جی یا نہیں، پاکستان میں تو بٹ ڈیزائن ہوتا ہے وہ، کیونکہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہم نے ڈالی ہیں جو اشریہ فلسفے کے اگینسٹ جاتی ہیں، مگر کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو اشرائیت سی ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم عقیدے میں اشریہ ہیں. جب آپ اثریہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ جہاں پہ وہ ریزسٹنس دے رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ریزسٹنس دے رہے تھے. اب جب ایکسپوجر ملے گا نا مسلم یوتھ کو، اور جب وہ کتابیں کھولیں گے، دیکھو نا، وہ مور ڈیٹیل انٹو کہ معتزلہ کون تھے، کیا مسئلہ ہوا تھا اس کے ریئیکشن میں، اشریہ فلاسفرز نے کیوں اتنی فورس لگائی، یہاں تک کہ معتزلہ لائٹس کنورٹ ہوئے اشریہ میں کہ بھئی یہ تو تھوڑا آگے لے گئے بات کو. ٹھیک ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنے آپ کو آپ نے پہلے سیٹل کیسے کرنا ہے. اب اس کی ریپرکشن جو ہے نا، یا اسے کہیں اس کی آفٹر میتھ، اس کی ڈبری کلیکٹرز پرشین فلاسفی آتی ہے کہ وہ پھر انہوں نے پھر 4 چاند لگائے. وہی میں آپ سے کہتا ہوں نا، وہ ایسا سپر ہیومن کانسیپٹ عربین فلاسفی میں آ ہی نہیں سکتا جو پرشین نے ڈال دیا. اس کے ریئیکشن میں پھر کرنٹ ڈے ڈیلٹا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، سپر ہیومن کا مطلب وہ ایک طرف اہل تشیع ہو تو معصومین کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، اور اگر اہل سنت ہو تو اللہ کا اوتار، جو بھی داتا صاحب ہوں یا پھر جو بھی ہوں، وہ ایز اے ریئیکشن آتا ہے. پھر if you only look at it on a linear map, you'll be able to map the exact year کہ کس نے کب میک گاڑ دی ہے. اب آگے سے ایک ریئیکشن اس طرح کا آنا ہی آنا ہے. ساحل بھائی نہیں قائل ان چیزوں کے کہ داتا صاحب کی جو میریکولس ایک سٹوریز ہمیں بتائی جاتی ہیں؟ آن دا کانٹری، میں پوری طرح مانتا ہوں کہ یہ سٹوریز، دیکھیں، اتنا سارا کوئنسیڈنٹل جھوٹ الگ الگ دنیا کے خطوں میں، الگ الگ دنیا کے معاملات میں، they did not have telegraph at that time, let alone a cell phone. کہ تو تم نے بھی وہ جھوٹ لکھنا، ہم بھی لکھتے ہیں ایگزیکٹ وہی ٹریجیکٹری لکھ. This is not possible. And that's not my argument, by the way. My argument is through science. ٹھیک ہے، I am just giving you an indication to look into کہ یہ اتنے سارے 2 نمبر ایک ہی جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یار ایک منٹ رکو، all of them came up with the same saga, same fairy tale, same sort of, even the colors are the same of the the flavor of the is the same, the whole recipe is the same, names that keep on changing. تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں، داتا صاحب کا اپنا جو احوال زندگی جو بھی رہا ہوگا وہ ویسے بھی انڈسپیوٹیبل ہے، کوئی ان کو نہیں کہتا کہ وہ ایسے تھے. وہ سب لوگ کہتے ہیں انہوں نے بعد میں لکھنے والوں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا. What I'm saying is the concept itself is not just in Islam. You'll read, you'll find out, different civilizations. ہر مذہب، ہر قوم کے کوئی نہ کوئی. ساحل بھائی جو کہتے ہیں کہ جو کامن ایک سیکولر پش بیک، ایک ایتھیسٹک جو پش بیک ہوگا نا اس پہ، وہ یہ ہوگا کہ یہ اکاؤنٹس کامن اس لیے ہیں تھرو آؤٹ. جس طرح مثلاً فلڈ کا ذکر آپ کو گلگمش کے ایپک میں بھی ملتا ہے. وہ آرگیو کریں گے کہ یار یہ وجوہات اس کی ایکچولی یہ ہیں کہ ہیومن سائیکی جو ہے نا وہ بایولوجیکلی سیم ہے، اور ہم سملر متھس کو کریٹ کرتے ہیں ٹو جسٹیفائی سرٹن بیہیویئرس. مثلاً میں اگزامپل دیتا ہوں کہ ڈریگن جو ہے وہ آپ کو میجورٹی انسانوں کی سویلائزیشنز میں اس کی آپ کو کوئی نہ کوئی ڈپکشن ملتی ہے،
اور اینتھروپولوجسٹ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ ڈریگن اس لیے انسان ڈپکٹ کرتے تھے بیکاز وہ ان کے فیئرس کی امباڈیمنٹ تھا. یعنی اس کے پنجے جو تھے وہ میملین جانور تھا, اس کے ریپٹیلین فیچرز ان کے سانپ اور مگرمچھوں کا ڈر تھا, اس کے پر جو تھے وہ چیلوں اور اس طرح کے خوفناک پرندوں کا ان کا جو ڈر تھا. اٹ واز دی امباڈیمنٹ آف دیئر. اب they haven't seen the dragon fish then.